الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد اشرف شاکر اپنے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ توبہ اور استغفار کا ٹاپک ہے۔ یہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی انسان سے ضرور سرزد ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہ خطرے کی بات نہیں، لیکن اس غلطی پر ڈٹ جانا اور اس کو غلطی نہ سمجھنا یہ خطرناک بات ہے۔ اور اگر غلطی کرنے کے بعد استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ پاک اس گناہ گار سے اتنا جلدی راضی ہو جاتے ہیں، اتنا جلدی اس کو معاف کر دیتے ہیں کہ جتنا جلدی اس کی والدہ بھی اس کو معاف نہیں کرتی، کیونکہ اللہ پاک 70 ماؤں سے بھی زیادہ انسان سے محبت کرتے ہیں۔ انسان غلطیوں پر غلطیاں کرتا رہتا ہے، لیکن جب ندامت کے آنسو بہاتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں، سزا دے کر خوش نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو رات کو سونے سے پہلے سارے لوگوں کو معاف کر کے استغفار کر کے سو جائے۔ پچھلی امتیں جب گناہ کرتی تھی تو اللہ پاک ان کے چہرے کو تبدیل کر دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت اگر گناہ کرے اس کے چہرے کو تبدیل نہ کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ مانگتے جائیں، میں دیتا جاؤں، آپ مانگتے نہ تھکیے، میں دیتا نہیں تھکوں گا، کیونکہ آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر آپ کا امتی گناہ کرے گا میں چہرہ تبدیل نہیں کروں گا، اور اگر اس کے بعد صدق کے دل کے ساتھ توبہ اور استغفار کرے گا تو میں اس کے گناہ کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو یہ ایک استغفار جو ہے بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں آپ سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش طلب کرتا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہیں، ہمیں تعلیم دینے کے لیے استغفار کرتے تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرتے ہیں تو ہمیں تو اس سے بھی زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةٌ فِي الْقُلُوبِ استغفار۔ ہر میلی چیز کو صاف کرنے کا صابن ہوتا ہے اور دل کی میل کو صاف کرنے کا جو صابن ہے وہ استغفار ہے۔ اب آپ نے روزانہ کا ایک معمول بنانا ہے۔ وہ معمول کیا ہوگا؟ وہ معمول یہ ہوگا کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح وضو کریں، وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ لوگوں کو معاف کریں،
کیونکہ جب آپ لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ پاک آپ کو معاف کریں گے. لوگوں کو معاف کریں اور 100 مرتبہ استغفار کر کے آپ سو جائیں. اگر اس حالت میں آپ کی موت آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے آپ کو جنت کے اندر ضرور داخل فرمائیں گے. یہ عمل آپ نے روزانہ رات کو کرنا ہے. سب سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد لوگوں کو معاف کریں، پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر کسی کو اتنا یہ استغفار یاد نہیں ہو سکتا، وہ 100 مرتبہ اس چیز کی تسبیح کر لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ یہ پڑھ لے. اس کے بعد سو جائیں. اگر اس رات موت آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی رحمت سے آپ کو جنت الفردوس کے اندر داخل کریں گے. تو یہ مختصر ایک عمل ہے. آپ اس کو روزانہ اس کی کوشش کریں. جب کوشش کریں گے انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اللہ پاک آپ سے راضی ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے اور جنت کا فیصلہ فرمائیں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی جو ویڈیو ہے اس کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے. اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا نئے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت عنایت فرمائیے. آخر دعوانا الحمدللہ.